اسٹوریز آف دا پروفٹس موسیٰ علیہ السلام پارٹ 5۔ موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات۔ موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف نکلے۔ 10 سال مدین میں پورے کرنے کے بعد انہوں نے اپنی والدہ اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس مصر جانے کا ارادہ فرمایا اور یہ سوچا کہ قبطی کے قتل کا قصہ اب سب بھول چکے ہوں گے، یعنی انہوں نے اپنی بیوی کو لیا اور اب وہ مصر کی طرف نکلے۔ 10 سال تک وہ مدین میں رہے، اس کے بعد انہوں نے اب ارادہ کیا کہ اب وہ مصر جائیں۔ تو اپنی بیوی کو لے کر مصر کے لیے نکلے، مصر یعنی ایجپٹ۔ رات کا وقت تھا، بہت سردی تھی اور کہا جاتا ہے کہ وہ راستہ بھی بھٹک گئے تھے۔ اتنے میں کوہ طور کی طرف سے انہیں ایک آگ دکھی، یعنی ان کا گزر جو تھا وہ کوہ طور پہاڑ کی طرف سے ہوا۔ بہت زیادہ سردی تھی اور وہ راستہ بھی بھٹک گئے تھے، تو انہیں کوہ طور کی طرف سے ایک آگ نظر آئی۔ تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، تم یہیں ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ مجھے آگ کا انگارہ مل جائے تاکہ اس سردی میں تم سیک لو یا راستے کا پتہ مل جائے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنی بیوی کو وہیں بٹھایا، بیوی سے کہا کہ میں آگ کا انگارہ لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اس سردی میں تھوڑی آگ لے لیں یا پھر ہمیں کوئی راستے کا پتہ مل جائے کہ اب ہمیں آگے کہاں جانا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ قصص کی آیت نمبر 29 میں ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی۔ اپنی بیوی سے کہنے لگے، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سینک لو۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں بھی ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن مجید میں۔ اگر ہم صرف موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ اچھی طرح سمجھ لیں گے تو قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارا کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نے اسی قصے کا ذکر کیا۔ تمہیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے، جبکہ اس نے آگ دیکھی، آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں، یا تو مجھے آگ کا انگارہ مل جائے یا راستے کا پتہ مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سیم اسٹوری کو الگ الگ جگہ پر بیان کیا ہے قرآن مجید میں، ہم وہ ساری آیتیں ایک ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر اسی کا ذکر سورہ نمل کی آیت نمبر 7 میں بھی کیا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا تھا کہ مجھے ایک آگ نظر آئی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا پھر تمہارے پاس آگ کا کوئی شعلہ اٹھا کر لے آؤں گا تاکہ تم آگ سے گرمی حاصل کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی۔ یہ وہ زمین تھی جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، بہت ہی مقدس زمین تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بظاہر بات کی، جیسے بات کی جاتی ہے، یعنی آواز کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی۔ یہ وہ زمین تھی جہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، اس لیے یہ بہت بابرکت جگہ تھی۔ وہ جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز آئی، یعنی درخت کے پیچھے سے دائیں کنارے، زمین کے دائیں کنارے کے درخت کے میں سے آواز آئی،
برکت ہو ان پر بھی جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہیں، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی یہ آواز سنائی دی موسیٰ علیہ السلام کو، اے موسیٰ، بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں۔ جب پڑھتے ہیں تو یہ ایک عجیب سا اثر ہوتا ہے دل پر کہ اللہ تعالیٰ خود بات کر رہے ہیں، میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ مریم پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے 52 میں بھی ملتا ہے۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے اور رسول اور نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، رسول تھے، نبی تھے۔ ہم نے انہیں کوہ طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہم نے انہیں پکارا اور انہیں اپنا رازدار بنا کر اپنا قرب عطا کیا۔ انہیں قرب یعنی ہوتا ہے نزدیکی، اپنا رازدار بنایا، راز کی باتیں کی ان سے اور اپنا قرب عطا کیا، انہیں ہم نے ان کو اپنے نزدیک کیا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ سورہ نازیات کی آیت نمبر 15 سے 16 میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اے پیغامبر، کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا تمہیں موسیٰ کا واقعہ پہنچا ہے؟ تمہیں پتہ ہے موسیٰ کا واقعہ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ جب ان کے پروردگار نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہو جاتے تھے کیونکہ آپ دل سے چاہتے تھے کہ سب جنت میں جائیں، کوئی بھی جہنم میں نہ جائے۔ تو آپ بہت تڑپتے تھے اندر سے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مانتے، کیوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن سنا رہے لوگ کیوں نہیں سنتے۔ تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ جو قریش کے جو سردار تھے جب آپ مکہ میں تھے تو بہت زیادہ آپ کو پریشان کرتے تھے، جو مسلمان ہوتا تھا اس پر بہت ظلم کرتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دینے کے لیے بار بار موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سناتے تھے کہ دیکھو تم سے پہلے جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغامبر بنایا تھا، اور اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون تم سوچو کہ فرعون کتنا ظالم بادشاہ تھا۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پہلے جو پیغامبر تھے، یعنی جو بنی اسرائیل تھے، جیوز جو تھے وہ موجود تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آلموسٹ سب جیوز جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے، اور بہت بڑی جو بنی اسرائیل جو تھے، جیوز جو اپنے آپ کو کہتے تھے، وہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے تھے اللہ تعالیٰ بار بار کہ دیکھو وہ بھی تو پیغامبر تھے، وہ کس کے پاس گئے تھے، ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ ان کی قوم نے کیا کیا، جو فرعون تھا اس نے کیا کہا، کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ تو وہ سب سنا کر اسی لیے یہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی آیتیں الگ الگ جگہوں پر بہت بار ریپیٹ ہوئی ہیں۔ تو یہ صرف آپ کو تسلی دینے کے لیے ہے کہ دیکھو اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کام کیا۔ پھر سورہ نمل میں بھی اس کا ذکر ہے، اور ہم جب یہ سٹوری پڑھیں گے تو ہمیں یہ ساری آیتیں بھی پڑھنی ہیں، اور آیتوں کو ہمیں بار بار پڑھنا ہے۔ ہمیں اسے ایز اے سٹوری تو ہمیں سمجھ میں آ ہی رہی ہے، لیکن ہمیں ان آیتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا ہے تاکہ یہ آیتیں ہمیں یاد ہو جائیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 8 میں فرمایا، تو جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ برکت ہو ان پر جو اس آگ کے اندر ہیں اور اس پر بھی جو اس کے آس پاس ہیں، اور پاک ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آواز دے کر یہ بات موسیٰ علیہ السلام سے کہی۔ پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 30 میں بھی اس کا ذکر کیا، تو جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے، اے موسیٰ، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار۔
اللہ تعالیٰ نے خود بات کی کہ میں سارے جہانوں کا پروردگار ہوں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 9، اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں اللہ ہوں، بڑے اقتدار والا، بڑی حکمت والا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا کیا باتیں کی یہ سب ہم قرآن سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں، سارے جہانوں کا پروردگار، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، اس کے بعد کہا کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں کیونکہ آپ مقدس وادی طوا میں ہیں۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 11 سے 12 میں ملتا ہے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دیے گئے، اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طوا میں ہے۔ جوتے اتارنے کو کہا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور حکم دیے۔ اب جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تو موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، یعنی انہیں پیغمبر بنایا اور کچھ حکم دیے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے، لاکھوں لوگوں میں تمہیں چن لیا ہے پیغمبر کے طور پر، یعنی تمہارا انتخاب کر لیا، یعنی تمہیں چن لیا ہے۔ اب جو تم سے کہا جا رہا ہے اس کو بہت دھیان سے سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر، یعنی میں ہی عبادت کے لائق ہوں اور تم میری ہی عبادت کرو۔ یہ پورے قصے جو ہیں یہ بائبل میں بھی موجود ہیں۔ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ میری عبادت کرو، دوسرا حکم کیا دیا کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، یعنی میں قیامت تو آنی ہے لیکن میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ کب آئے گی قیامت، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ یعنی قیامت کیوں آئے گی اس کا ریزن بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اب یہ آپ دیکھیں یہ ساری باتیں جو ہیں موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کر رہے ہیں، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے، جو بھی اس نے کوشش کی ہے اس کا بدلہ اس کو دیا جائے، اس لیے قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے، یعنی اس کا تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ ایک دن قیامت آئے گی اور سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہوگا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے یقین سے، یعنی اس چیز کا یقین تمہیں ہونا چاہیے اور اس سے تمہیں کوئی روک نہ دے، کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ کیا کہا کہ تمہیں ایسا کوئی شخص نہ روک دے اس کے یقین سے، یعنی تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ ہاں قیامت آئے گی۔ اور کون شخص ہوگا جو روکے گا تمہیں اس سے؟ جو اپنی خواہش کے پیچھے چلنے والا ہوگا اور جو ایمان نہیں لائے گا، جو ایمان نہیں لائے گا، جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے گا، وہی قیامت کا انکار کرے گا۔ تو ایسے کسی انسان کی بات نہیں سننا اور کہ تم قیامت کے بارے میں یقین نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 13 میں ملتا ہے۔ اور میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ آیت نمبر 15 سورہ طٰہٰ کی، قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ پھر آیت نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی،
بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ ہلاک ہونے کا مطلب جہنم میں جائے گا۔ اگر تم قیامت پہ یقین نہیں کرو گے اور ایسے لوگوں کے پیچھے چلو گے جو اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، ایمان نہیں لاتے، تو تم بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے۔ اب یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے بات کی موسیٰ علیہ السلام سے تو 2 معجزے دیے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے دیے، ایک لاٹھی کا سانپ بننا اور دوسرا ہاتھ کا روشن ہونا۔ اب یہاں کوہ طور پہ اللہ نے 2 معجزے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک لاٹھی تھی، وہ اس کو پکڑ کے چلتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، تمہارے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے، رائٹ ہینڈ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت فائدے ہیں، یعنی میری بہت فائدے کی چیز ہے، اس سے میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں، اس سے میں پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے۔ سب بتا دیا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دو، پھینک دو اسے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اس لاٹھی کو پھینک دو نیچے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھینک دی۔ ڈالتے ہی وہ لاٹھی سانپ بن کر دوڑنے لگی، یعنی وہ جو لاٹھی تھی وہ ایک دم سانپ بن گئی اور دوڑنے لگی۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی لاٹھی سانپ بن گئی اور سانپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو وہ ڈر گئے اور پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا، یعنی اتنی بری طرح وہ ڈرے کہ وہ بالکل پیٹھ پھیر کر واپس ہو گئے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے موسیٰ، آگے آؤ، ڈرو مت، یقیناً تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آواز دی کہ ڈرو مت، آگے آؤ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لو، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اس کو پکڑ لو اور یہ واپس لاٹھی بن جائے گی، یعنی تم جیسے ہی اسے پکڑو گے یہ دوبارہ لاٹھی بن جائے گی۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں دباؤ۔ اب دوسرا معجزہ کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا، اپنا جو ہاتھ ہے اسے اپنے بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا، اور جیسے باہر نکالیں گے تو وہ ہاتھ چمک رہا ہوگا۔ یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ تمہاری نبوت کی نشانی ہے۔ اور خوف سے بچنے کے لیے ایک تیسری چیز اور کیا کہی، جب تمہیں ڈر لگے تو اپنا بازو اپنی طرف ملا لو، یعنی جو اپنا ہاتھ ہے اپنے سینے پہ رکھ لو، یعنی دل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لو، اس طرح سے اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کو اپنے سینے سے ملا لو۔ بس یہ دونوں معجزے تیرے لیے تیری رب کی طرف سے ہیں، یعنی 2 معجزے دیے، اور یہ کہا تمہیں جب بھی ڈر لگے تو اپنے بازو کو اپنی طرف ملا لو، یعنی جو ہاتھ ہے اپنے دل پر رکھ لو، اس طرح سے اپنے ہاتھ کو سینے سے لگا لو۔ یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ تمہیں دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بڑی بڑی نشانیوں ان میں سے ہم کچھ تمہیں دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تمہیں یہ نشانی دی ہے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 سے 18 میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس میں مجھے بہت فائدے ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دو۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ فرمایا، بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنے ہاتھ کو اپنی بغل میں دباؤ، وہ کسی بیماری کے بغیر سفید ہو کر نکلے گا۔ یہ تمہاری نبوت کی ایک اور نشانی ہوگی۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 30 میں فرمایا،
देखिए अभी हम सूरह ताहा पढ़ रहे थे, अब ये सूरह कसस है। सूरह ताहा 16 पारे में है और सूरह कसस 20 पारे में है। सूरह कसस की आयत नंबर 31 में फरमाया, और ये भी आवाज़ आई कि अपनी लाठी डाल दे। फिर जब उसने देखा कि वो सांप की तरह फनफना रही है तो पीठ फेर कर वापस हो गए और मुड़कर रुख भी ना किया। हमने कहा, ए मूसा आगे आ, डर मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। सूरह कसस की आयत नंबर 32 में फरमाया, अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल, वो बग़ैर किसी किस्म की बीमारी के चमकता हुआ निकलेगा, बिल्कुल सफ़ेद। और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू को अपनी तरफ मिला ले। बस ये दोनों मौजज़े तेरे लिए तेरे रब की तरफ से हैं। फ़िरौन और उसकी जमात की तरफ जाओ। अब ये हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला दोनों मौजज़े के बाद, जाओ, यकीनन वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान लोग हैं। सूरह नमल की आयत नंबर 10। अब देखें सूरह नमल में भी आई है ये क़िस्सा आया है, और सूरह नमल पारा नंबर 19 में है। और ज़रा अपनी लाठी को नीचे फेंको। फिर जब उन्होंने लाठी को देखा कि वो इस तरह हरकत कर रही है जैसे कोई सांप हो, तो वो पीठ फेर कर भागे और पीछे मुड़कर भी ना देखा। यानी मूसा अलैहिस्सलाम इतनी बुरी तरह डरे कि पीठ फेर कर भागे और पीछे भी ना देखा। इरशाद हुआ, इन्हें अल्लाह ताला ने आवाज़ लगाई, मूसा डरो नहीं, हमारे पास पैगाम्बर डरा नहीं करते। यानी अल्लाह ताला ने बहुत प्यार से मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पैगाम्बर नहीं डरते, तुम इस चीज़ से मत डरो, पैगाम्बर डरा नहीं करते। सूरह नमल की आयत नंबर 11 में फरमाया, इल्ला ये कि किसी ने कोई ज़्यादती की हो। यानी डरना तो उसे चाहिए जो ज़्यादती करता है, क्योंकि फिर उसे अल्लाह के गज़ब से डरना चाहिए। फिर वो बुराई के बाद उसे बदल कर अच्छा काम कर ले तो मैं बहुत बख्शने वाला, बहुत बड़ा मेहरबान हूँ। अल्लाह ताला ने अपनी सिफत बताई कि मैं रहमान हूँ और मैं गफ़ूर रहीम हूँ, कि अगर कोई ज़्यादती कर लेता है और उसके बाद वो बुराई के बाद अच्छा काम करता है तो मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला, बहुत ज़्यादा मेहरबान हूँ। सूरह नमल की आयत नंबर 12 में फरमाया, और अपना हाथ अपने गिरेबान में दाखिल करो, वो किसी बीमारी के बग़ैर सफ़ेद होकर निकलेगा। ये तीनों बातें उन दो निशानियों में से हैं जो फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ तुम्हारे ज़रिए भेजी जा रही हैं। हकीकत ये है कि वो नाफरमान लोग हैं। अब देखिए अभी 3 सूरों में सेम जो क़िस्सा है वो रिपीट हो रहा है। फिर सूरह ताहा में पारा नंबर 16, सूरह ताहा की आयत नंबर 23 में फरमाया, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी बड़ी निशानियों में से कुछ तुम्हें दिखाएं। जब हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तो हम ये आयतें बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, हम इन आयतों को बार बार पढ़ेंगे ताकि जब हम किसी और को सुनाएं तो ये आयतों के ज़रिए हम सुनाएं, क्योंकि ये अल्लाह ताला के वर्ड्स हैं और एज़ इट इज़ अल्लाह ताला ने कुरान में लिखे हैं, तो हमें वैसा ही पढ़ना है जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लिखा है, कुरान मजीद में फरमाया है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास ये मोजज़ात लेकर जाओ। अल्लाह ताला ने पैगंबर बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को मोजज़ात दिए, 2 मोजज़े दिए, और फिर क्या हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ, फ़िरौन और उसकी जमात की तरफ जाओ, यकीनन वो सब के सब बेहुक्म और नाफरमान लोग हैं। यानी जो फ़िरौन है और उसका जो पूरा ग्रुप है, जो इजिप्शियंस हैं, जो सब पर जुल्म करते हैं, वो बहुत नाफरमान लोग हैं, उनकी तरफ जाओ। फ़िरौन सरकशी में हद से निकल गया है, यानी हद से ज़्यादा सरकश हो गया है फ़िरौन। क्यों? क्योंकि वो ख़ुद को रब आला कहलवाना लगा था, वो कहता था कि मैं रब हूँ। उसने बहुत सरकशी इख्तियार कर रखी है। सूरह ताहा की आयत नंबर 24 में अल्लाह ताला ने फरमाया, अब फ़िरौन के पास जाओ, वो सरकशी में हद से निकल गया है। फिर सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 17। अब देखिए सूरह नाज़ियात पारा नंबर 30 में है। पारा नंबर 1 से लेके पारा नंबर 30 तक मूसा अलैहिस्सलाम की आयतें बिखरी हुई हैं। सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 17 में अल्लाह ने फरमाया, फ़िरौन के पास चले जाओ, उसने बहुत सरकशी इख्तियार कर रखी है।
پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، پارہ نمبر 19، اور اس وقت کا حال سنو جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دے کر کہا تھا کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ۔ مطلب جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کیا ہے۔ پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 11 میں فرمایا، یعنی فرعون کی قوم کے پاس، کیا ان کے دل میں خدا کا خوف نہیں؟ یعنی وہ اتنے سرکش ہو گئے ہیں، کیا ان کے دل میں خدا کا کوئی خوف نہیں ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبر بنایا ہے، معجزے دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس کے پاس جانے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ فرعون کے پاس۔ فرعون کون ہے؟ فرعون اتنا ظالم بادشاہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے بہت اچھے سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی تھی، ایز اے پرنس، فرعون کے پرنس کی طرح ہی ان کی پرورش ہوئی تھی۔ تو وہ فرعون کو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ فرعون کتنا ظالم ہے، اور کس طرح سے اس نے بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم کیا ہوا ہے، پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور کیسے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، وہ سب کچھ جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، رب اشرح لی صدری، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ یعنی جو آپ مجھے اتنا بڑا کام دے رہے ہیں، میرا سینہ کھول دیں اور اس کام کو میرے لیے آسان کر دیں، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دیں تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ یعنی میں جو بھی ان کو سمجھانے کی کوشش کروں وہ لوگ سمجھ جائیں، تو میری جو زبان کی جو گرہ ہے، اسے نوٹ جو ہے اسے کھول دیجئے۔ اس کا ذکر ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 سے 28 میں ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اسی لیے جب ہم کسی کو کوئی بات سمجھانا چاہتے ہیں تو ہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از اس کو قرآن میں بیان کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ ہارون علیہ السلام کو بھی ان کی مدد کے لیے نبی بنا دیں۔ ہارون علیہ السلام جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بڑے بھائی جو ہیں ان کو بھی آپ نبی بنا دیجئے، جو میرے بڑے بھائی ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام اکیلے جانے میں ڈر رہے تھے فرعون کے پاس، تو وہ چاہتے تھے کہ ہارون علیہ السلام بھی ان کے ساتھ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے بات نہیں کر پاتے تھے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے گھر میں سے میرے بھائی کو بھی میری مدد کے لیے پیغمبر بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا، پروردگار، میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب موسیٰ علیہ السلام کو سب یاد آنا شروع ہوا کہ اب میں وہاں جاؤں گا، میں نے تو ایک قتل کیا تھا، ایک ایجپشین کو، ایک قبطی کو، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر دیں گے۔ میرا بھائی ہارون فصیح زبان والا، یعنی بہت اچھی زبان ہے ہارون کی، اسے میرا مددگار بنا دے تاکہ وہ مجھے سچا مانے۔ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، یعنی اگر میں اکیلا یہ بات کروں گا تو مجھے خوف ہے وہ جھٹلا دیں گے، ہم دونوں مل کر بات کریں گے تاکہ ہم دونوں مل کر تیری خوب تسبیح کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کی کہ میرے بھائی کو بھی بنا دیجئے پیغمبر۔ اس کا ذکر ہمیں پارہ نمبر 19 سورہ شعراء کی آیت نمبر 12 میں ملتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میرے پروردگار، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھوٹا کہیں گے اور میرا دل تنگ ہونے لگتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی، اس لیے آپ ہارون کو بھی نبوت کا پیغام بھیج دیجئے، یعنی ان کو بھی پیغمبر بنا دیجئے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 14، اور میرے خلاف ان لوگوں نے ایک جرم بھی عائد کر رکھا ہے، جو قبطی کا قتل کیا تھا اس کے بارے میں بات کریں اللہ تعالیٰ سے، جس کی وجہ سے مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر ڈالیں، یعنی مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھے مار ہی دیں گے۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 سے 33 میں اس کا ذکر ہے، اور میرا وزیر میرے
حکم میں سے کر دے. ابھی ہم سورہ شعراء پڑھ رہے تھے، اب یہ سورہ طٰہٰ ہے. اس سے پہلے سورہ شعراء میں ذکر تھا، اب سورہ طٰہٰ میں سے ہے. یعنی میرے بھائی ہارون کو تو اس سے میری کمر کس دے، یعنی مجھے قوت دے میرے بھائی سے مجھے، اور اسے میرا شریک کار بنا دے، یعنی پارٹنر بنا دے، وہ بھی میرے ساتھ پیغمبر ہو، تاکہ ہم دونوں باکثرت تیری تسبیح بیان کریں، ہم دونوں تیری تسبیح بھی بیان کریں اور یہ حکم جو ہے جو مل رہا ہے وہ آگے پہنچائیں. پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہم نے شعراء پڑھی، اس کے بعد سورہ طٰہٰ کر رہے ہیں ہم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 34 سے 36 میں، اور باکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی جو بھی تم مانگ رہے ہو یہ سب تمہیں ملے گا. اب یہ دیکھیں، یہ سب بات چیت چل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اب سورہ قصص میں اس کا ذکر ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 33، پارہ نمبر 20. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے، وہ مجھے سچا مانے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اب یہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے یہ قصے قرآن میں جگہ جگہ. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر ہارون علیہ السلام کو مدد کے لیے نبی بنایا. اس کا ذکر ہمیں سورہ القصص میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، یعنی تمہیں وکٹری دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے. اب یہ وہ ڈر رہے تھے نا کہ ہمیں مار دیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے، باسبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابع داری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. یعنی تمہارے پاس اتنی بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں، اس سے فرعونی جو ہیں وہ تمہیں پکڑ نہیں سکیں گے، اور تم اور جتنے لوگ تمہارے پیچھے چلیں گے وہ سب ہی غالب رہیں گے. سورہ مریم کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، اور اپنی خاص مہربانی سے اس کے بھائی کو نبوت عطا فرمائی. کتنی بڑی بات ہے کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ پیغمبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مہربانی سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کے بھائی کو بھی پیغمبر بنایا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے احسان یاد دلائے. وہ ڈر رہے تھے کہ فرعون کے پاس کیسے جائیں گے، کیا ہوگا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جانے سے گھبرا رہے تھے کیونکہ وہ بہت طاقتور تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک قبطی کا قتل بھی ہو چکا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور انہیں اپنے احسان یاد دلائے تو جو بچپن سے ابھی تک ان پر کیے تھے، اور یاد دلایا کہ اللہ نے ہر موقع پر ان کی مدد کی ہے اور آگے بھی کریں گے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلایا کہ بچپن سے تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا تھا، کس طرح سے تمہیں بچایا تھا اللہ تعالیٰ نے. تو بچپن سے سب اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز پلاننگ سے ہوتی ہے نا، تو ہر چیز پلان چل رہی تھی. تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائی. اللہ نے یاد دلایا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جو وحی کی تھی اس کے بارے میں کہا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دو. کیا کیا چیزیں یاد دلائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں تھی ان کو وحی کے ذریعے کہا تھا کہ بچے کو صندوق میں ڈال کے بہا دو. پھر جب فرعون کے محل میں انہیں اٹھایا تو ان پر خاص محبت ڈال دی، ان کے چہرے پر اللہ تعالیٰ نے خاص محبت ڈال دی تھی. جو بچے کو دیکھتا تھا اسے محبت ہو جاتی تھی بچے سے. پھر تمہیں واپس تمہاری ماں کے پاس بھیج دیا. یہ سب یاد دلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ. پھر تم نے جب ایک آدمی کو قتل کر دیا تو ہم نے بچایا تمہیں اور اپنی نگرانی میں تمہاری پرورش کی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی جان فرعون سے بچائی، پھر ان کی پرورش فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح کروائی. یہ سب چیزیں یاد دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی پہلے تو جان بچائی، کیونکہ سارے جتنے بھی جو بچے تھے ان کو قتل کر دیا جاتا تھا.
لیکن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ہی محل میں اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش کروائی۔ پھر ان کی پرورش فرعون کے محل میں شہزادوں کی طرح کروائی۔ وہاں انہوں نے دنیاوی علم بھی سیکھا اور اپنے ماں باپ سے دین کا علم بھی سیکھا۔ اپنی ماں کے پاس بھی جاتے تھے وہ، تو وہاں سے دینی علم بھی حاصل کیا اور دنیاوی علم بھی حاصل کیا۔ پھر مدین میں کھلی فضا میں انہوں نے 10 سال بکریاں چرائیں اور کائنات کی کھلی فضا میں غور و فکر کیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی تربیت کے لیے تھا، کیونکہ آگے چل کر انہیں بنی اسرائیل کی تربیت کرنا تھی۔ یعنی جو 10 سال مدین میں اللہ تعالیٰ نے رکھا موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اس لیے تاکہ جب بکریوں کو انسان چراتا ہے تو اس سے پھر جتنے بھی پیغامبر تھے سب کو اللہ تعالیٰ نے بکریاں چروائیں، تاکہ کیونکہ بکری ایسا جانور ہوتا ہے جس پہ نہ زیادہ سختی کر سکتے ہیں نہ اسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ایک جو پیغامبر ہوتا ہے اسے اپنے امت کے لوگوں کو سنبھالنا ہوتا ہے، انہیں صحیح ڈائریکشن دینا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی تربیت کی تاکہ وہ کھلی فضا میں رہیں اور اللہ کی جو کائنات کی نشانی ہیں ان پہ غور و فکر کریں، کیونکہ آگے چل کر انہیں بنی اسرائیل کی تربیت کرنا تھی۔ اور 40 سال جب بنی اسرائیل میدان تیہ میں بھٹکے تو ان کی رہنمائی کرنا تھا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، انہیں سب اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کے تحت ہو رہا تھا جو کچھ بھی تھا۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلائی۔ اور ہم نے تم پر ایک اور بار بھی احسان کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ہم نے تمہاری ماں سے وحی کے ذریعے وہ بات کہی تھی جو اب وحی کے ذریعے تمہیں بتائی جا رہی ہے، یعنی جیسے تمہیں بتایا جا رہا ہے ویسے تمہاری ماں کو بھی ہم نے وحی کی تھی، بتایا تھا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھو، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا میں چھوڑ دو کہ وہ اسے ساحل کے پاس لا کر ڈال دے، جس کے نتیجے میں ایک ایسا شخص اس بچے کو اٹھا لے گا جو میرا بھی دشمن ہوگا اور اس کا بھی دشمن، یعنی بچے کا بھی دشمن ہوگا، اور میں نے اپنی طرف سے تم پر محبت نازل کر دی تھی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ، یعنی تمہاری جو پرورش ہوئی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے وہ بھی میری نگرانی میں ہوئی ہے۔ اور یاد کرو جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا۔ یاد کرو کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یاد کرو کس طرح سے تمہاری بہن محل پہنچی اور کس طرح سے تمہیں واپس تمہاری ماں کے پاس ہم نے پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، یعنی جو تقدیر الہی، تقدیر یعنی جو پوری پلاننگ تھی اللہ تعالیٰ کی، اور اب اسی کے مطابق تم یہاں جو رستہ جو بھٹکے ہو جو آئے ہو تو وہ سب اللہ کی ایک پلاننگ کے تحت تھا۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتائیں۔ اتنا خوبصورت قصہ ہے، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ساتھ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا، یعنی ہر وقت میرا ذکر کرتے رہنا۔ ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر کرنے سے ہمیں انرجی ملتی ہے، جو ہماری جو سول ہوتی ہے اس کو انرجی ملتی ہے، اس کو طاقت ملتی ہے ذکر کرنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا تھا ذکر کرنے سے، دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ذکر میں سستی مت کرنا۔ یہ سب وہ گھبرا رہے تھے تو ان کو یہ ساری باتیں یاد دلائیں کہ دیکھو بچپن سے لے کے ابھی تک بھی تو تمہیں بچایا، کس طرح سے کیا، تو آگے بھی اللہ تعالیٰ ہیں تمہارے ساتھ، یعنی تم جا رہے ہو فرعون کے پاس تو یہ مت سمجھو کہ تم اکیلے ہو، تمہارے پاس ہیں اللہ تعالیٰ، تمہارے ساتھ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا فرعون کی طرف بھیجنے کا مقصد بنی اسرائیل کی آزادی۔ کیا مقصد تھا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا؟ تاکہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون کے پاس جاؤ، اس کو بتاؤ کہ ہم دونوں اللہ کے پیغامبر ہیں، وہ بہت سرکشی کر رہا ہے، اس سے کہو کہ وہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور انہیں تکلیف نہ دے۔ اس کو بتاؤ کہ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانیاں لائے ہیں،
سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو، یعنی جو سیدھے راستے پر چلے گا اس سے ہی سلامتی ملے گی۔ ہمیں اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ جو جھٹلائے گا اور سرکشی کرے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جا کے اس طرح سے ایسے فرعون سے بات کرو، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ وہ سرکشی چھوڑ دے، اسے سمجھاؤ کہ صحیح راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے اس کو ڈراؤ، اس کو بتاؤ کہ صحیح راستہ اللہ کا راستہ ہے اور اسے نرمی سے سمجھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے کہ فرعون جو ہے وہ اتنا سرکش ہے تو اس کو سمجھایا جائے کہ وہ جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلوانے لگا ہے وہ چھوڑ دے، صحیح راستے پر آ جائے، اس کے لوگ صحیح راستے پر آ جائیں۔ اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے، تاکہ بنی اسرائیل جو آزاد ہو جائیں، اپنے واپس اپنا جو ان کا جو وطن ہے فلسطین وہاں چلے جائیں اور کھل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اس سب کا ذکر ہمیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 سے 44 میں ملتا ہے۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ جائے یا ڈر جائے۔ سورہ نازعات آیت نمبر 17 سے 18 میں فرمایا، فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تمہیں یہ خواہش ہے کہ تم سنور جاؤ، اور یہ کہ میں تمہیں تمہارے پروردگار کا راستہ دکھاؤں تو تمہارے دل میں خوف پیدا ہو، یعنی میں تمہیں صحیح راستہ دکھاؤں گا تو تم اللہ سے ڈرو۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 45 میں فرمایا، دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے، یعنی یہ ڈر رہے تھے فرعون سے، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جواب ملا کہ تم بالکل خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا رہوں گا۔ کتنی بڑی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے کہی، آیت نمبر 46 ہے سورہ طٰہٰ کی، کہ خوف مت کرو، میں تمہارے ساتھ رہوں گا، سنتا بھی اور دیکھتا، تم جو بھی کرو گے وہ سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 47 میں، تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغامبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اسی کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو۔ پھر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 48 میں، ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔ پھر سورہ شعراء کی آیت نمبر 15 میں فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانی لے کر جاؤ، یقین رکھو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ساری باتیں سنتے رہیں گے۔ یقین دلایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو، ہم دونوں رب العالمین کے پیغامبر ہیں۔ یہ کہو رب العالمین کے پیغامبر ہیں، وہ رب جو پورے عالمین کا رب ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 16۔ پھر آیت نمبر 17 میں، اور یہ پیغام لائے ہیں کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے کا قصہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں کریں گے۔